بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بئر روما یا بئر حضرت سیدنا عثمان غنی کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کنواں مدینہ منورہ کے قدیم ترین کنووں میں سے ایک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا مالک ایک یہودی شخص رومۃ الغفاری تھا اور اس کا پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ چونکہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا یہی ایک کنواں تھا اور مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کی قلت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا تھا بعینھا بعین فی الجنہ، یعنی کنویں کے بدلے جنت کا کنواں، جس پر اس یہودی شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کنویں سے ہی میرا اور میرے گھر والوں کا گزارا ہوتا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشتری بئر روما فلہ مثلھا فی الجنہ، یعنی جو بئر روما کو خریدے گا اس کے لیے جنت میں ایک کنویں کا وعدہ۔ اس کی خبر جب حضرت سیدنا عثمان غنی تک پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو 2 قسطوں میں خرید کر وقف کر دیا اور اس شرف کے مستحق ٹھہرے کہ اس کنویں کے بدلے جنت میں ایک کنواں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ عثمان غنی کا صدقہ کتنا عظیم صدقہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور شدید گرمی کے باعث جب اس میں پانی کی کمی ہوگی تو ایک بار پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، جس نے بئر روما کھدوایا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو پھر ایک بار یہ عظیم سعادت حضرت سیدنا عثمان غنی کے حصہ میں آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کنویں کو کھدوایا اور جنت کی عظیم سعادت کے مستحق ٹھہرے۔ 750 ہجری تک اس کنویں کو ایک بار پھر تعمیر کیا گیا اور لوگ اس کے پانی سے سیراب ہوتے رہے۔ کنویں کی موجودہ صورتحال الحمدللہ یہ کنواں اب بھی موجود ہے اور ایک وسیع رقبے کے اندر واقع ہے۔ ارد گرد محکمہ زراعت کے دفاتر ہے، باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر مزرعۃ بئر عثمان لکھا ہوا ہے۔ اندر آنے کی پابندی ہے، عمرہ اور حج کے مواقع پر تو یہاں سے گزرنا بھی ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ ایام عام میں اگر اندر آنے کی کوشش کی جائے تو اس متبرک کنویں کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ اس بندہ ناچیز کو اکتوبر 2000 میں اس عظیم کنویں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، لیکن اب اس وقت کنویں کو چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے۔ کنویں کے اندر پانی تو موجود ہے لیکن افسوس اور پھر افسوس۔ بئر علی، حضرت علی کا کنواں، تاریخ مدینہ منورہ کی اکثر کتب میں ذوالحلیفہ کے مقام پر کنووں کا ذکر ملتا ہے۔ ذوالحلیفہ میں کثرت سے کنویں اور ان میں پانی کی بھی کثرت تھی۔ یہی کنویں بعد میں آبار علی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت علامہ سمودی نے وفاء الوفا میں بئر علی کا ذکر کیا ہے کہ ذوالحلیفہ میں ایک کنواں بئر علی کے نام سے عوام میں مشہور ہے۔ انہی میں سے ایک کنواں کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر احرام باندھا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ کنویں ختم ہوتے گئے اور صرف ایک کنواں باقی رہ گیا جو بئر علی کے نام سے مشہور ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔